اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ، اگر اس بات کی گہرائیوں میں تم چلے جاؤ اور اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سن رہا ہے، تمہارا رب تمہاری لاؤڈ وائس بھی سن رہا ہے، تمہارا رب تمہارے دل کے ڈیزائرز، تمہارے دل کی فیلنگز، تمہارے دل کے تھاٹس، تمہارے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، تو کیا یہ بات تمہیں بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوگی؟ تم سوچ سوچ کر بولنا شروع نہیں کر دو گے؟ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کا مالک میرے الفاظ پر غور کیے ہوا ہے، جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کا خالق اور موسٹ سپر پاور ذات میرے دل کے ارادوں سے واقف ہے، تو تیرے دل میں غلط ارادے آ سکتے ہیں، تیرے دل میں گناہوں کے خیال آ سکتے ہیں، تیرا دل شیطان کا غلام بن سکتا ہے، تیرے دل میں دنیا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، اگر تو اس بات پہ یقین کر لے۔ کنڈیشن یہ ہے، اگر یقین نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، تیرا نقصان۔ پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارا دل باغی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ تمہارا دل دنیا سے لگ جائے گا، زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ کسی سے محبت کر لو گے، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کسی کو آئی لو یو بول دو گے، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کسی کی عزت اتار دو گے، زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی گناہ کر لو گے؟ کسی کا گھر اجاڑ دو گے، کسی کو مار دو گے، کسی کا قتل کر دو گے، کسی کا سر پھاڑ دو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ زنا کر لو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ چوریاں کر لو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ بے حیائی کے کاموں کے قریب چلے جاؤ گے، اور کیا کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ آخر موت ہے، مر جاؤ گے، پھر کچھ نہیں، بے بس لوگ تمہاری میت پہ رو رہے ہوں گے اور تمہیں دوسرے جہانوں میں لے جایا جائے گا۔ اگر تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل رہا، اگر تمہارے دل میں اللہ کا شوق نہ پیدا ہوا اس دنیا کی زندگی میں، تو انتظار کرنا پھر ایسے وقت کا کہ جس وقت میں تمہیں فرشتے نظر آئیں گے، لیکن ان کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہوں گے نا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ میں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یقین کرو اگر میرے اعمال بھی گندے اور گھنونے ہیں نا، خدا کی قسم میری موت کا ٹیسٹ ویسا ہی ہوگا کہ جیسے میرے اعمال ہوں گے۔ سمپل سا کرائٹیریا، اچھا کرو گے اچھا نظام، برا کرو گے برے نظام۔ اب غور کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو، اب غور کر لو کہ تمہارا دل اللہ کے لیے کتنا تڑپتا ہے اور تمہارا دل دنیا کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ اب غور کر لو کہ تمہارا دل، تمہارے پاس اللہ کے لیے ٹائم کتنا ہے اور لوگوں کے لیے کتنا ٹائم ہے۔ تو اگر تم اس نتیجے پر پہنچو کہ تمہاری زندگی کی پریورٹی اللہ ہے، اللہ زیادہ ہے، اللہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اللہ سب سے فرسٹ ہے، کنگریچولیشن، تم دعائیں کیا کرو اللہ سے، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، تم محنت جاری رکھو، تم نے پا لیا اللہ کو، تم کامیاب ہو گئے ہو، اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا شروع کر دو۔ بٹ اگر تمہارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے نہیں ہیں، اگر تمہارے دل میں گاڑی، دھن، دولت، عزت، شہرت کی تو ویلیوز ہیں، لیکن تمہارے رب کی ناراضگی اور اس کو راضی کرنے کی کوشش تک نہیں ہے، سوچ تک نہیں ہے، سو برو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک فکر کی، بہت گندی زندگی جی رہے ہو تم، بہت غفلت میں جی رہے ہو تم، کیونکہ تمہاری دولت، دھن، دنیا، یہ سب چیزیں تمہیں توڑے گی، تم سے بے وفائی کرے گی۔ تمہاری اولاد ممکن ہے تمہاری نافرمان بن جائے، تمہاری گاڑی ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا گھر زمین کے ہلکے سے سرکنے سے ہو سکتا ہے گر جائے، تمہاری ساری دولتیں ہو سکتا ہے این ممکن ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ضائع ہو جائیں، یا چلو اگر ضائع نہیں ہوتی فائدہ اٹھا لو گے، لیکن کتنا؟ 100 سالوں تک۔ 100 سالوں کے بعد جب موت کے فرشتے تمہیں لینے آئیں گے تو حسرت تو ہوگی نا، تب تو تم خود کو یہ سمجھا دو گے نا، تب تو تمہیں یہ پکا ہو جائے گا نا کہ ہاں یار میں اپنی کمائی ہوئی دولتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں، کنفیوز موت مرو گے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لو۔
اپنے دل کو سمجھاؤ یار کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے دل کو یہ ریئلائز کروا دو کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی نہیں ہے. دل کو سمجھاؤ. لوگوں کو بعد میں سمجھانا, پہلے دل کو سمجھاؤ. یار کسی دن دیکھو نا, ڈیلی بیسس پہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گھنٹوں اپنی شکل و صورت کو جو اللہ نے دی ہوتی ہے اس کو سنوارتے ہیں گڈ لکنگ کے لیے. کسی دن اس نیت کے ساتھ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی شکل پہ غور کرو اور اپنے اعمال اپنے سامنے رکھو اور اپنے آپ کو ایک پرایا شخص سمجھ کے اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ تو کیا کر رہا ہے, اور جو تو کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے, اور یہ کتنا قیمتی ہے تیرے لیے, اور آیا تو جو کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے یا آخرت کے لیے کر رہا ہے. کچھ سوال کیا کرو اپنے ساتھ یار. جب تک تم اپنے آپ سے سوال نہیں کرو گے نا تب تک تم اپنے آپ سے غافل رہو گے. تمہیں لوگوں کی پرابلمز, لوگوں کی سولوشنز حل کرنے کے طریقے آئیں گے, لیکن تم نے اپنی زندگی کو کیسے سدھارنا ہے تمہیں یہ ہنر کبھی نہیں آئے گا. یہ ہنر تمہیں تب آئے گا جب تم اپنے اندر جھانکو گے, اپنے دل پر غور کرو گے, اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر جینا سیکھو گے اور اپنے اللہ کو اپنا ہم سفر بناؤ گے, اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھاؤ گے کہ تمہارے رب نے قرآن میں تمہیں یہ کہا ہوا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس آیت کو جب تک تم زبان سے بولو گے نہیں, دل سے یاد نہیں کرو گے, تب تک اللہ کا تصور مشکل ہے کہ تمہارے ساتھ جڑ جائے. لیکن اگر اس آیت کو تم نے ڈیپلی جج کر لیا, یقین کر لیا, تو اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا چھوڑ دے گا. تو تنہائیوں میں ڈرے گا. آج تو تنہائیوں میں نہیں ڈرتا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تو جب تنہا ہوا تو نے تب اپنے اسلام کی دھجیاں اڑائی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تو جب اکیلا ہوا, جب تیرے کمرے میں لائٹس آف ہوئی, تو تب موبائلوں میں بے حیائیوں کی طرف انوالو ہوا. لیکن اگر تو اس آیت کو سیکھ لے, سن لے اور یقین کر لے, تو اپنے آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی اکیلا سمجھنا بھول جائے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں, تو جہاں کہیں بھی ہے, جہاں کہیں بھی ہے, تو جہاں جاتا ہے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے میری تجھ پہ نظر ہوتی ہے, میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں, بالکل تیرے ساتھ. جیگولر وین کے بھی قریب ہوں, تیرے علم کے بھی قریب ہوں, تیری باتوں کے بھی قریب ہوں, تیری سوچ کے بھی قریب ہوں, تیرے جسم کے بھی قریب ہوں, تیرے اعمال کے بھی قریب ہوں. میں تیرے ساتھ ہوں, تو جہاں کہیں بھی ہے. اور میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, ان اعمال کو دیکھتا ہوں جو تم کرتے ہو. سوچو, زنا کرتے ہوئے اگر مجھے یہ آیت یاد آ جائے, کیا میری اتنی اوقات ہے کہ میں اللہ کے سامنے زنا کروں؟ اگر میرا دل یہ مان لے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے یار, اور یہ جو دنیا جس طرح مجھے دکھائی دے رہی ہے نا, یہ اللہ کو بھی ایسے ہی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ جو میرے اندر چل رہا ہے نا, جس کا علم مجھے ہوتا ہے کسی دوسرے بندے کو نہیں ہوتا, تو یہ اللہ کو بھی ایسے ہی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تم سوچ کیا رہے ہو, تم کرنا کیا چاہ رہے ہو, تمہارے ارادے کیا ہیں. جب تم اپنے دل کو یہ سمجھا دو گے, اتنی محنت اپنے اوپر کر لو گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے, اور دل میں اللہ کی ویلیوز بھی ہوں گی, اللہ کی محبت بھی ہوگی, اللہ کی معرفت بھی ہوگی, تو کیسے گناہ کرے گا؟ پھر مجبور ہو کے بھی گناہ نہیں کر سکتا. پھر کیسے کوئی غفلت کر سکے گا تو؟ اینی ہاؤ, انسان رب سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا دنیا کے قریب ہوتا ہے, اور انسان اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی اس دھوکے سے دور کر دیتے ہیں.
तो याद रखना, दुनिया में अगर तुम मिलियंस बिलियन ट्रिलियन भी कमा लो, अपने आप को कामयाब मत कहना। दुनिया में अगर तुम्हारे 10 घर भी है और 10 घरों से अच्छा खासा तुम्हें रेंट भी मिल रहा है, तो खुश मत होना। अगर तुम्हारी 20 गाड़ियां हैं और लोग तुम्हारी 20 गाड़ियों की वजह से तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं, तुम्हारे गाड़ियों की वीडियोस रिकॉर्ड करके स्टेटस पर लगाते हैं, तो इस चीज से फख्र मत करना, प्राउड मत फील करना इस चीज पर। अगर तुम्हारे मिलियन ट्रिलियन बिलियन फॉलोअर्स हैं और लोग तुम्हारे नंगे जिस्म को देखकर अपनी डिजायर्स को गंदा करते हैं, अपने आमाल को गंदा करते हैं, अपने रब से दूर होते हैं, तो इस चीज को कभी भी मत कहना कि लोगों में मेरी बड़ी वैल्यू है। ये सब धोखा है। तुम्हारी मौत तुमसे तुम्हारी सारी बेहयाइयां छीन लेगी। तुम्हारी मौत तुमसे तुम्हारी सारी गाड़ियां छीन लेंगी। तुम्हें वैसा कर देगी जैसे कि एक सड़क पर चलता हुआ भिखारी। भिखारी भी तुमसे अच्छा होगा उस कंडीशन में, क्योंकि चलो बदन पर उसके कपड़े तो हैं, भले फटे पुराने हैं, गंदे हैं, मैले हैं, लेकिन तुम ऐसी हालत में इस दुनिया से जाओगे कि तुमने जो पहने हुए कपड़े थे ना, लोग वो भी नोच नोच के निकालेंगे, और तुम्हारी जेबें पहले खाली की जाएंगी, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर पहले से डाके और अपने नाम करवाने, और तुम्हारी जायदादें पहले से ही लोग सोचेंगे उसके बारे में कि अपने नाम कैसे करवानी है। हाँ, तुम हो ही भिखारी। तुमने ऐसे ही अपने आप को सेलिब्रिटी समझ लिया है, तुमने ऐसे ही अपने आप को फिल्म स्टार और मॉडर्न एक्टर समझ लिया है। तुम अपनी हकीकत से मुंह छुपा रहे हो, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाएगी, तुम्हें बताएगी, तुम्हें तुम्हारी मौत सारे जवाब देगी। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी ये नाचने गाने वाले लोग हैं, जितने भी ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स होल्डर हैं, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। आज से पहले जो 100 साल पहले जो एक्टर्स हुआ करते थे, कहां गए? हाँ, 100 साल पहले जो सिंगिंग किया करते थे, उनके गाने कहां गए? गायब हो गए। 100 साल पहले जो लोग नाचते थे, जो लोग कॉन्सर्ट्स अरेंज करते थे, कहां गए? किधर गए? इबरत नहीं हासिल करते, नामो निशान मिट गया। कहां है वो लोग जिनकी आवाज की दुनिया दीवानी थी? आज तो जब उनके सॉन्ग्स भी चलते हैं तो उनकी मौत जब याद आती तो कहते हैं बंद करो, कब्र में अजाब होगा। अगर यही सोच वो जिंदगी में सोच लेते, अल्लाह ताला इसे दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए कि जो लोग बेहयाइयों में मरे लेकिन ईमान की हालतों में दुनिया से गए। उनका मामला तो अल्लाह के साथ है, और अल्लाह ताला हमें बचाए। ये जो हमने दज्जाली फितनों के पीछे भागना शुरू किया है ना, और ये जल्द मिलने वाली चीज, जल्द मिलने वाले नफे के पीछे जो हम पागल हुए हैं, खुदा की कसम ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, 2 टके के भी नहीं रहेंगे हम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुमने अपने रब को राजी कर लिया, तुम कामयाब हो। बस जाओ, भले तुम भिखारी हो, तुमसे तुम्हारा रब राजी ना, बस सब कुछ ठीक है। फिर तो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए मैटर करना चाहिए। तुम्हें अपने रब को अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझना चाहिए। तुम्हें डर आना चाहिए, तुम्हें खौफ आना चाहिए कि कहीं मुझसे मेरा रब मेरे गुनाहों की वजह से रूठ ना जाए, नाराज ना हो जाए। और तुम्हें स्ट्रगल करनी चाहिए अपने रब को राजी करने की। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं 100 साल का गुनहगार हूं, मैंने 10 दफा जिना किया हुआ है। डजंट मैटर, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। होना था, हो चुका, बदल नहीं सकते। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तौबा, आ जाओ तौबा की तरफ। कंफ्यूज मत होना। बीमारी एक नेचुरल चीज है, हो जाता है इंसान, बीमार हो जाता है, लेकिन उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, मेडिसिन। अब अगर ये बीमार ये सोचे कि नहीं यार मुझे मेडिसिन अच्छी नहीं लगती, तो ये बेवकूफ है। इसी तरह अगर एक गुनहगार है और वो तौबा का सोच रहा है, लेकिन साथ में ये भी सोच रहा है कि यार नहीं यार मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अगर अल्लाह माफ नहीं करेगा और तू तौबा नहीं कर रहा है इस सोच है, तो फिर तू क्या करेगा? कौन सा दूसरा ऑप्शन है फिर?
تو آجا توبہ کی طرف.